الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم اپنے درس قرآن کا آغاز سورہ رعد کی آیت نمبر 38 سے کر رہے ہیں۔ مشرکین اللہ کے نبی پر جو مختلف اعتراضات کرتے تھے، ان میں سے ایک اعتراض یہ تھا کہ یہ نبی تو ہمارے جیسا انسان ہے، یہ کھاتا پیتا بھی ہے، بازار میں چلتا پھرتا بھی ہے، یہ شادی بھی کرتا ہے، اس کے بچے بھی ہیں۔ چنانچہ دوسری جگہ آتا ہے، انہوں نے کہا وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہے۔ لولا انزل الیہ ملک، اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا جاتا؟ فیکون معہ نذیرا، کہ وہ فرشتہ اس کے ساتھ لوگوں کو ڈرائے، سمجھائے اور ان کو خبردار کرے۔ یہاں پر بھی ان کے اسی اعتراض کا جواب ہے، فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور یقیناً ہم نے آپ سے پہلے بھی کئی رسول بھیجے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے ان کے لیے بیویاں بھی ٹھہرائیں اور ان کو بچے بھی عطا کیے۔ مقصد یہ کہ اکثر انبیاء جو دنیا میں آئے تو وہ عیال دار تھے، بیوی بچوں والے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت زکریا علیہم السلام، یہ سارے کے سارے انبیاء جو تھے انہوں نے شادیاں بھی کی اور ان کے بچے بھی تھے۔ ایک حدیث میں ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من سنن المرسلین، 4 چیزیں تمام انبیاء کی سنت ہیں۔ الحیا، حیا، یہ پہلی سنت ہے نبیوں کی۔ اللہ کا ہر نبی حیا دار تھا، اور صبح جو درس حدیث ہوتا ہے اس میں جو ساتھی شریک ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کل ہم نے حیا کے بارے میں احادیث پڑھی، جن میں سے ایک حدیث یہ ہے
کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کا کوئی نمایاں امتیازی خلق تھا اور میری امت کا امتیازی خلق وہ حیا ہے. تو ویسے تو ہر نبی حیا والا، اور ہر نبی نے اپنی امت کو حیا کی تلقین کی، لیکن اس امت کی خصوصیت ہے حیا. اور ایک حدیث میں آقا نے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ سے حیا کرو جیسا کہ حیا کرنے کا حق ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے نبی ہم تو اللہ سے حیا کرتے ہیں. فرمایا کہ صرف حیا نہیں، حیا کا حق ادا کرو. اور حق کیسے ادا ہوگا؟ فرمایا کہ سر اور جو کچھ سر میں ہے اس کو اللہ کی نافرمانی سے بچا کر رکھو. اب سر میں کیا کچھ ہے؟ آنکھیں بھی ہیں اور کان بھی ہیں اور زبان بھی ہے اور دماغ بھی ہے جس میں مختلف قسم کے خیالات آتے ہیں. تو فرمایا کہ سر کی اور جتنی چیزیں سر میں ہیں ان کی اللہ کی نافرمانی سے حفاظت کرو، اور پیٹ کے ساتھ جو کچھ ہے اس کی بھی اللہ کی نافرمانی سے حفاظت کرو. حرام سے بچاؤ اپنے آپ کو، بدکاری سے بچاؤ. جب یہ کرو گے تو پھر حیا کا حق ادا ہوگا. تو تمام انبیاء کی پہلی سنت حیا ہے. دوسری سنت والتعطر، خوشبو لگانا، معطر رہنا. یہ تمام نبیوں کی سنت ہے. انبیاء کا جسم اور انبیاء کا لباس معاذ اللہ بدبودار نہیں ہوتا تھا بلکہ خوشبودار ہوتا تھا. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ پاک نے ایسی طہارت اور ایسی فطری خوشبو عطا فرمائی تھی کہ آپ کے پسینے سے بھی خوشبو آتی تھی. ایک موقع پر آپ آرام فرما تھے ہے تو ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر میں، جو کہ آپ کی عزیزہ تھیں. دوپہر کے وقت سو رہے تھے، سخت گرمی اور پسینہ آ رہا تھا. تو آپ کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ وہ ایک شیشی میں آپ کا پسینہ جمع کر رہی ہیں. پوچھا یہ کیا کر رہی ہیں؟ عرض کیا کہ ہم جو خوشبو تیار کرتے ہیں تو اس میں اگر آپ کا تھوڑا سا پسینہ ملا دیں تو اس خوشبو کی لطافت کچھ اور ہو جاتی ہے. تو آپ کے پسینے میں بھی خوشبو تھی، آپ کے جسم میں بھی خوشبو، لیکن اس کے باوجود آپ اس زمانے کی بہترین خوشبو استعمال فرمایا کرتے تھے. تو عطر لگانا، خوشبو لگانا یہ تمام انبیاء کی سنت ہے. جب بھی میں خوشبو کی ترغیب دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں تو ساتھ یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ یہ جو گھٹیا قسم کی خوشبو ہے یہ نہ استعمال کیا کریں. یہ خوشبو نہیں ہے، یہ خوشبو کے نام پر دھبا ہے. یہ جو لوگ کیمیکل سے آج کل تیار کرتے ہیں، اور جتنی گھٹیا خوشبو ہوتی ہے اتنی تیز ہوتی ہے. ہم بچپن میں ریل گاڑی میں جب سفر کرتے تھے، پڑھ کر جاتے تھے، تو ریل گاڑی میں بڑے حکیم آتے ہیں، ڈاکٹر آتے ہیں اور خوشبو بیچنے والے آتے ہیں. ایسا لیکچر دیتے ہیں کہ بس ہر کوئی ان سے متاثر ہو جاتا ہے. تو مجھے یاد ہے وہ تھوڑی سی خوشبو لگا کر کسی سے رومال لیتے تھے، بھی رومال دے دو، ایک رومال لیتے اس کو تھوڑی سی خوشبو لگاتے، پھر ایسے رومال کو ہلاتے، پورا ڈبہ مہک جاتا تھا. اب بیچنا شروع کر دیتے.
تو جتنی گھٹیا خوشبو ہوتی ہے اتنی تیز ہوتی ہے، بہت اثر کرتی ہے ایک دم. لیکن ایسی خوشبو بسا اوقات سر درد کر دیتی ہے. آج کل الرجی کی بیماری بہت ہے، تو کسی کو الرجی ہو جاتی ہے، چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، نزلہ ہو جاتا ہے. تو بھائی خوشبو لگائیں مگر اچھی خوشبو لگائیں. اسی طریقے سے بعض نیک لوگ ہوتے ہیں تو سستی خوشبو جیب میں رکھتے ہیں، جہاں کوئی ملا اس کو رگڑا لگا دیتے ہیں. تو بھائی کسی کو خوشبو موافق آتی ہے، کسی کو موافق نہیں آتی. تو اس لیے اگر لگانی ہے تو کوئی اچھی خوشبو لگائے، لیکن ہلکی سی خوشبو لا کر اور ساری مسجد کو لگا دینا اور جس سے ان کو تکلیف ہو، یہ بالکل مناسب نہیں ہے. تو اللہ کے نبی بہترین خوشبو استعمال فرماتے تھے جو پھولوں سے حاصل ہوتی تھی، کیمیکل سے حاصل نہیں ہوتی تھی جیسے آج کل کیمیکل سے بنائی جا رہی. تیسری سنت تمام انبیاء کی وہ مسواک ہے. تمام انبیاء کرام علیہ السلام دانتوں کی صفائی کا بڑا اہتمام فرماتے تھے. ویسے تازہ مسواک دستیاب نہ ہو تو ٹوتھ پیسٹ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اس سے بھی دانت صاف ہوتے ہیں. مقصد یہ کہ دانتوں کی صفائی کا اہتمام کیا جائے. بہت سی بیماریاں وہ دانتوں کی گندگی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں. وہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ وہ ایک صاحب حکیم صاحب کے پاس گئے، پیٹ میں تو کوئی تکلیف تھی، درد ہو رہا تھا شدید، تو حکیم صاحب نے سرما دے دیا، یہ آنکھوں میں لگایا کرو. کہتا مجھے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، آپ نے سرما لگا لی، سرما دے دیا، سرما لگاؤ. تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ تمہاری بینائی کمزور ہے، تم کچی اور جلی ہوئی روٹی کھاتے ہو تو درد نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا. تو سرما اس لیے دیا تھا کہ تمہاری آنکھیں نظر تیز ہو جائے، تو کم از کم روٹی میں فرق تو کر سکو کہ جلی ہوئی ہے یا صحیح ہے، کچی ہے یا پکی ہے. تو اسی طریقے سے میں نے دیکھا کہ بعض سمجھدار حکیم لوگ جاتے ہیں ہمارے پاس، ہمارے جوڑوں میں درد ہے اور فلاں تکلیف ہے، اور وہ ان کو منجن دیتے ہیں کہ دانتوں کو ذرا صاف کرو، تمہارا جوڑوں کا درد ٹھیک ہو جائے گا. تو کئی بیماریاں ایسی ہیں جو منہ کے گندا ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں. تو تمام انبیاء کرام مسواک فرماتے تھے، اور ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے. سونے سے پہلے اور بیدار ہونے کے بعد اور نماز سے پہلے، وضو سے پہلے، سفر سے واپس آ کر، یہاں تک کہ جب آپ دنیا سے جا رہے تھے تب بھی آپ نے مسواک فرمائی. تو اتنا اہتمام فرماتے تھے. ایک حدیث میں آقا نے فرمایا اگر میری امت پر مشقت نہ ہوتی تو میں اپنی امت پر مسواک کو فرض کر دیتا، لیکن اگر مسواک فرض ہو جاتی تو مشکل پیش آتی کہ اگر مسواک نہیں کی تو نماز ہی جائز نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ فرض تو نہیں کرتا لیکن ترغیب دی. اور بہت سے مسلمان ایسے اتنے دانت گندے ہوتے ہیں لگتا ہے کہ پیدا ہونے کے بعد اس نے کبھی صاف ہی نہیں کی. خاص طور پر ہمارے دیہاتی بھائی جو ہیں دانتوں کی صفائی کا کوئی اہتمام نہیں. تو مسواک کرنا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلکہ تمام انبیاء کی سنت ہے. اور چوتھی سنت فرمایا آقا نے تمام انبیاء کی وہ نکاح کرنا ہے. انبیاء کی اکثریت ایسی تھی کہ انہوں نے نکاح والی زندگی گزاری، بلکہ اکثر نبیوں نے
ایک سے زائد شادیاں کی ہیں. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی 3 بیویاں تھیں. حضرت ہاجرہ، حضرت سارہ، حضرت قطورہ. یہ 3 بیویاں تھیں. 2 تو مشہور ہوئی، تیسری اتنی مشہور نہیں ہوئی. حضرت یعقوب علیہ السلام کی 4 تھیں، موسیٰ علیہ السلام کی 4 تھیں، داؤد علیہ السلام کی 9 تھیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی 700 بیویاں تھیں اور 300 لونڈیاں. اور ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی 11 بیویاں. ایک سے زائد شادی کرنا یہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے، لیکن گناہ بھی نہیں، اور بلکہ اللہ کے نبی کی سنت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ آپ صحابہ کرام کو دیکھیں، 4 خلفاء کو دیکھیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ، ان سب نے ایک سے زائد شادیاں کی ہیں. آج ایک سے زائد شادی کو گناہ بنا دیا گیا. میرے خیال میں ایسا بنا دیا گیا کہ گویا کہ زنا سے بدتر عمل ہے. زانی اکڑ کر چلتے اور دوسری شادی والا وہ شرم کے مارے چھپتا پھرتا ہے. ارے دوسری شادی کی ہے، عجیب. ہم تو سمجھتے تھے تم بڑے اللہ والے ہو، بڑے نیک آدمی ہو، ہم تو یہ سمجھتے رہے، آج پتا چلا، آج تمہاری حقیقت کھلی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. چونکہ میں نے بھی دوسری شادی کی تو یقین کریں ایسے لوگوں نے تانے دیے جن کے بارے میں میں خود جانتا ہوں کہ ان کی زندگی کا اکثر حصہ اپنی بیوی کی بجائے غیر عورتوں کے ساتھ گزرا ہے، بدکاری میں گزرا ہے. یہ جرت نہیں ہوئی کہ ہم دوسری شادی کر لیں، بدکاری کرتے رہے ساری زندگی. تو آج حقیقت میں امت میں اس کو ایک قابل نفرت عمل بنا دیا گیا. اور آپ جانتے ہیں کہ یورپ میں تو ایک شادی کو بھی بوجھ بنا دیا گیا ہے. وہاں تو اکثر بغیر شادی کے گزارا کر رہے ہیں اور اس میں خوش ہیں. ہاں، ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں مسلمانوں کے اندر بھی شادی کو قابل نفرت عمل بنا دیا جائے اور زنا کو ایک قابل فخر چیز بنا دیا جائے. بہرحال یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت سے نکاح کی ترغیب ثابت ہوتی ہے کہ نکاح کرو، اور تجرد کی تردید ثابت ہوتی ہے. تجرد کیا ہے؟ بغیر نکاح کے زندگی گزارنا، یہ تجرد ہے. اور اس پر بحث ہوئی ہے فقہ کی کتابوں میں کہ نکاح والی زندگی گزارنا بہتر ہے یا بغیر نکاح کے زندگی گزارنا جبکہ آدمی عبادت میں لگا رہے. کہتا ہے کہ میں نکاح کروں گا تو بیوی بچوں کو بھی وقت دینا پڑے گا، لہذا میں نکاح نہیں کرتا اور عبادت میں لگا رہتا ہوں. اور ایسے واقعات ہیں مسلمانوں کی تاریخ میں بھی، ایسے لوگ گزرے جنہوں نے ساری زندگی نکاح نہیں کیا مگر پاک دامنی والی زندگی گزاری. ایسا نہیں نکاح نہیں کیا تو بدکاری کرتے رہے، بلکہ ان پر مثال کے طور پر علم کا غلبہ تھا. ساری زندگی علم کے کام میں لگے رہے، قرآن کی تفسیر میں لگے رہے، حدیث میں لگے رہے، فقہ میں لگے رہے، لکھنے لکھانے میں، پڑھنے پڑھانے میں لگے رہے، عبادت میں لگے رہے، نکاح نہیں کیا. ایسے لوگ ہیں مگر بہت تھوڑے، چند ایک. مگر جب انہوں نے نکاح نہیں کیا
تو بدکاری سے بھی اپنے آپ کو بچا کر رکھا. تو اس پر بحث ہوئی کہ نکاح والی زندگی بہتر ہے یا بغیر نکاحی جبکہ انسان عبادت میں لگا رہے. تو یاد رکھیے کہ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول اور ان کا مسلک یہ ہے کہ نکاح والی زندگی گزارنا یہ زیادہ بہتر ہے. اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح والی زندگی گزاری اور امت کو بھی نکاح کرنے کی ترغیب دی. ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا تزوجو، اے میرے امتیو نکاح کرو، فإنی مقاصر بکم الامم یوم القیامہ، کیونکہ جب نکاح سے تمہاری اولاد زیادہ ہوگی میری امت زیادہ ہوگی اور میں قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا من تزوج فقد استکمل الایمان، جس نے نکاح کیا اس نے ایمان کامل کر لیا، اس کا ایمان کامل ہو گیا، آدھا ایمان کامل ہو گیا. فرمایا کہ اب وہ باقی آدھے ایمان کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر مناسب رشتہ آ جائے تو جلدی نکاح کر دو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو فرمایا کہ دنیا میں بڑا فساد پھیلے گا. اللہ اکبر. اور نکاح کا معاملہ شریعت نے سارے معاملات میں سے آسان رکھا ہے. آج ہم نے نکاح کے معاملے کو سب سے مشکل بنا دیا. اتنی رسمیں، منگنی، مہندی اور پتہ نہیں کیا کچھ، ہمیں تو نام بھی نہیں آتے. یہ رسمیں اتنی لگ گئی کہ نکاح کرنا بڑا مشکل ہو گیا. اپنی اولاد کو باعزت طریقے سے رخصت کرنا ایک غریب آدمی کے لیے بڑا مشکل ہو گیا ان رسموں کی وجہ سے. جبکہ اسلام نے تمام معاملات میں سے سب سے آسان معاملہ وہ نکاح کا رکھا ہے. نکاح کے لیے پہلی شرط میاں بیوی کا جن کا نکاح ہو رہا ہے، مرد اور عورت کا راضی ہونا ہے. بالغ مرد اور بالغ عورت، ان کی رضامندی ضروری ہے. بغیر رضامندی کے نکاح نہیں ہو سکتا. ایک تو رضامندی ضروری، دوسرے گواہوں کا ہونا ضروری ہے، اور تیسرے مہر کا مقرر کرنا یہ لازمی ہے. یہ تین چیزیں لازمی ہیں. رضامندی ضروری ہے، جبر جائز نہیں. گواہوں کا ہونا ضروری ہے، تنہائی میں نکاح نہیں ہو سکتا، اور مہر کا ہونا ضروری ہے. جب یہ تین چیزیں پائی جائے تو نکاح ہو جاتا ہے. باقی جو کچھ ہے ہماری طرف سے یہ ہم نے اپنی طرف سے شرطیں لگا لی. ہاں، ولیمہ کرنا یہ سنت ہے، نکاح کا پیغام دینا سنت ہے، یہ سنت کے درجے میں ہے. تو اسلام نے نکاح کو بڑا آسان رکھا ہے اور زنا کو مشکل کیا ہے. جہاں نکاح مشکل ہو جائے گا وہاں زنا آسان ہو جائے گا. تو اس آیت کریمہ سے ان صوفیاء کی بھی تردید ہوتی ہے جو نکاح کو ولایت اور روحانیت کے خلاف سمجھتے ہیں. سب سے بڑے ولی اور اللہ کے سب سے مقرب بندے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن آپ نے نکاح والی زندگی گزاری ہے. ایک دفعہ آپ نے بڑا مؤثر واعظ ارشاد فرمایا، بڑا دل ہلا دینے والا واعظ ارشاد فرمایا. تو آپ کے صحابہ ڈر گئے
تو ان میں سے ایک کہنے لگا میں تو آج کے بعد پوری رات کبھی نہیں سوؤں گا، ساری رات عبادت کرتا رہوں گا۔ دوسرا کہنے لگا میں تو آج کے بعد بیوی کے قریب بھی نہیں جاؤں گا، یا اس نے کہا میں نکاح ہی نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا میں تو آبادی کو چھوڑ کر ویرانے میں چلا جاؤں گا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور اس میں آپ نے فرمایا لوگو میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں نکاح کرتا ہوں، بیویوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، رات کو سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں اور روزہ چھوڑتا بھی ہوں، یعنی نفلی روزہ۔ اور فرمایا کہ یہ میری سنت ہے، جو میری سنت سے اعراض کرے گا تو اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور ہم نے آپ سے پہلے کئی رسول بھیجے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے ان کے لیے بیوی بچے بھی رکھے، ان کی بیویاں بھی تھیں، ان کے بچے بھی تھے۔ آگے فرمایا وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی رسول کے لیے یہ جائز نہیں ہے، کسی رسول کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کوئی حکم لے آئے اللہ کی اجازت کے بغیر۔ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر زمانے کے لیے علیحدہ کتاب ہے، علیحدہ احکام ہے۔ مخالفین ایک اعتراض اللہ کے نبی پر یہ بھی کرتے تھے کہ آپ کی شریعت پہلی شریعتوں سے مختلف کیوں ہے؟ ایسے لوگ شاید یہ سمجھتے تھے کہ شریعت کا بنانا یہ نبی کے اختیار میں ہے، جیسی چاہے شریعت بنا لے۔ تو اللہ نے فرمایا میرے نبی ان کو بتا دیجئے کہ شریعت کا بنانا یا کوئی حکم لانا یہ اللہ کے نبی کے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ جو حکم چاہے دے، جس چیز کو چاہے حلال کر دے، جس چیز کو چاہے حرام کر دے، جس چیز کو چاہے فرض کر دے، جس چیز کو چاہے واجب کر دے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ اور ہر شریعت کے لیے، ہر زمانے کے لیے علیحدہ احکام، پہلے زمانے کے لیے الگ احکام، آج کے زمانے کے لیے الگ احکام۔ آگے فرمایا یمحو اللہ ما یشاء، جو چاہے اللہ مٹا دیتا ہے، ویثبت، اور جو چاہے اللہ باقی رکھتا ہے۔ وَعِندَهُ ام الکتاب، اور اللہ کے پاس ہے اصل کتاب، ام الکتاب۔ ام الکتاب کیا ہے؟ میں نے معنی کیا اصل کتاب۔ تفسیروں میں لکھا ہے کہ ام الکتاب سے مراد ہے لوح محفوظ۔ لوح محفوظ میں اللہ نے مختلف احکام بھی درج کیے ہیں اور انسانوں کی تقدیریں بھی درج کی ہیں لوح محفوظ کے اندر۔ جیسے احکام میں تبدیلی ہوتی رہی، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں احکام اور، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں احکام اور، اسی طریقے سے تقدیر میں بھی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ مگر یاد رکھیں کہ تقدیر دو قسم کی ہے، ایک تقدیر معلق اور دوسرے تقدیر مبرم۔ تقدیر مبرم کیا ہے؟ حتمی تقدیر، قطعی تقدیر، یقینی تقدیر، جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس کو کہتے ہیں تقدیر مبرم۔
اور تقدیر کی دوسری قسم ہے تقدیر معلق. اللہ نے تقدیر کو معلق کر دیا دعا کے ساتھ، دوا کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ، اسباب کے ساتھ. کیا مطلب؟ اللہ نے مثال کے طور پر ایک بندے کی تقدیر میں لکھ دیا کہ اگر مجھ سے یہ دعا کرے گا تو میں اس کو اولاد دے دوں گا، اور دعا نہیں کرے گا تو اولاد نہیں دوں گا. یہ اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا. تو یہ گویا کہ تقدیر معلق ہے. یا اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا کہ یہ اس بیماری کے لیے علاج کرے گا تو میں شفا دوں گا، اگر علاج نہیں کرے گا تو میں شفا نہیں دوں گا. یہ تقدیر معلق ہے. یا یہ کہ یہ احتیاط کرے گا تو میں اس کو حادثے سے بچا لوں گا، نہیں کرے گا تو میں اس کو حادثے سے نہیں بچاؤں گا. تو تقدیر معلق میں تو تبدیلی ہو سکتی ہے، لیکن تقدیر مبرم میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. یہ جو میں کہہ رہا ہوں تقدیر معلق میں تبدیلی ہو سکتی ہے، یہ کئی حدیثوں سے بھی ثابت ہے. مثال کے طور پر حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرجل لا يحرم الرزق بالذم. فرمایا کہ بندے کو گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے. اب اللہ نے کسی بندے کی تقدیر میں لکھ دیا کہ اگر اس نے فلاں گناہ کیا تو میں اس کو رزق سے محروم کر دوں گا. اسی طریقے سے فرمایا کہ ولا يرد القضاء الا الدعاء. تقدیر کو کوئی چیز رد نہیں کر سکتی، ہاں دعا یہ تقدیر کو رد کر سکتی ہے. یہ بھی کیا چیز ہے؟ تقدیر معلق. اللہ نے لکھ دیا کہ اگر یہ میرا بندہ دعا کرے گا، تڑپ تڑپ کر بار بار مجھ سے مانگے گا تو میں مصیبت کو اس سے ٹال دوں گا. تو دعا سے مصیبت ٹل جاتی ہے. اور فرمایا کہ ولا یزید فی العمر الا البر. اور انسان کی زندگی میں کوئی چیز اضافہ نہیں کر سکتی البتہ حسن سلوک، نیکی کا کرنا، صلہ رحمی، یہ اس کی عمر میں اضافہ کر دیتا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث ہے، اس میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی کی وجہ سے اللہ بندے کی عمر میں بھی زیادتی فرما دیتے ہیں اور اس کے رزق میں بھی زیادتی فرما دیتے ہیں. صلہ رحمی کیا ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. جو شخص رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اللہ پاک اس کے رزق اور اس کی عمر میں زیادتی فرما دیتے ہیں. زیادتی کیسے ہوتی ہے؟ بعض حضرات تو کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر اس کی عمر 40 سال تھی اللہ نے 50 سال کر دی. ایک مطلب یہ ہے زیادتی کا. دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک اس کی زندگی اور اس کے رزق میں برکت عطا فرما دیتے ہیں. مثال کے طور پر اس کی عمر تو وہی 40 سال ہے، لیکن وہ 40 سال میں اتنے نیک اعمال کر لیتا ہے کہ دوسرا 100 سال میں بھی نہیں کر سکتا. 40 سال میں اتنے علمی کام کر لیتا ہے کہ دوسرا 100 سال میں نہیں کر سکتا. تو اللہ پاک نے اس کی عمر میں اضافہ فرما دیا، برکت فرما دی. اسی طریقے سے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے پاس رزق زیادہ مگر برکت نہیں ہے، تو زیادہ رزق ہونے کے باوجود ان کی ضروریات پوری ہوتی نہیں ہے. بعض ایسے ہیں کہ ان کے پاس رزق کم لیکن اللہ اتنی برکت دیتا ہے کہ تھوڑے رزق میں بھی
ان کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں. میں نے جمعے میں بھی یہ بات بیان کی. یہی ہماری مسجد کا معاملہ ہے. ایک ساتھی نماز پڑھنے آتے ہیں, غریب سے ساتھی ہیں, مولوی صاحب. اب انہوں نے بتایا کہ میری تنخواہ صرف 6,000 روپے ہے, اور کہنے لگے اللہ کا شکر ہے میری ضروریات پوری ہو جاتی ہیں, بلکہ میں 1,000 روپے بچا بھی لیتا ہوں. اس مہنگائی کے زمانے میں وہ شخص 6,000 روپے میں گزارا کر رہا ہے اور کہتا ہے کچھ نہ کچھ بچا بھی لیتا ہوں. ایک واقعہ تو یہ. دوسرا واقعہ یہ کہ ایک صاحب جمعے کے دن مجھ سے پوچھنے لگے کہ میرے بھائی کی تنخواہ 50,000 روپے, مگر گزارا نہیں ہوتا. تو مجھ سے کہتے ہیں اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہی نہیں ہے, میں زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ اللہ اکبر. اتنا افسوس ہوا سن کر کہ 50,000 روپے تنخواہ لے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی زکوٰۃ اس کو دے سکتا ہوں, اس لیے کہ اس کا گزارا نہیں ہوتا. تو کسی کی آمدنی میں اللہ برکت عطا فرما دیتے ہیں, تھوڑے میں گزارا ہو جاتا ہے, اور کسی کو برکت والی روزی نہیں ملتی تو زیادہ آمدن کے باوجود ان بیچاروں کا گزارا ہوتا ہی نہیں ہے, پریشان ہی رہتے ہیں. تو بہرحال اس حدیث کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے, اللہ کے نبی نے جو فرمایا کہ صلہ رحمی کی وجہ سے رزق اور عمر میں زیادتی ہوتی ہے, تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ان کے رزق اور ان کی عمر میں برکت ہو جاتی ہے. دوبارہ اس آیت کو دیکھ لیجئے, فرمایا کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت, اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے وہ باقی رکھتا ہے. وَعِندَهُ ام الکتاب, اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے. حضرت اکرمہ انہوں نے اس آیت کا مفہوم یہ بیان کیا, یمحو ما یشاء بالتوبہ جمیع الذنوب ویثبت الذنوب حسنات. اللہ اکبر. فرمایا کہ یہ جو اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو چاہے اللہ مٹا دیتا ہے اور جو چاہے باقی رکھتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ توبہ کی وجہ سے اللہ جتنے گناہوں کو چاہے مٹا دیتا ہے, اور توبہ کی وجہ سے اللہ جتنے گناہوں کو چاہے نیکیوں میں بدل دیتا ہے. اور یہ مضمون سورہ فرقان میں بھی آیا. اللہ نے فرمایا الا من تابا, مگر جس شخص نے توبہ کی, وآمنا اور ایمان لایا, وعمل عملا صالحا اور اس نے نیک اعمال کیے, فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, یہ وہ لوگ ہیں کہ میں ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں. تو یہ مطلب بیان کیا حضرت اکرمہ نے کہ اللہ جو چاہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہے باقی رکھتا ہے. اس کا کیا مطلب کہ توبہ کی وجہ سے جتنے گناہوں کو چاہے مٹا دیتا ہے اور جتنے گناہوں کو چاہے نیکیوں میں بدل دیتا ہے. آگے فرمایا وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ, اور جس چیز کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں اس کا کچھ حصہ ہو سکتا ہے ہم آپ کو دکھا دیں, او نتوفینک, یا ہم آپ کو وفات دے دیں. فإنما علیک البلاغ وعلینا الحساب, اے میرے نبی آپ کے ذمے ہے پہنچا دینا اور ہمارے ذمے ہے حساب لینا. چونکہ مشرک بار بار کہتے تھے کہ جس عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں وہ عذاب لائیں, تو اللہ فرما رہے میرا یہ وعدہ تو پورا ہوگا, عذاب ان پر آئے گا, لیکن ہو سکتا ہے میرے حبیب آپ کی زندگی میں آ جائے, اور ہو سکتا ہے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد ان پر عذاب آ جائے. باقی آگے فرمایا آپ ان کے گمراہ ہونے کی وجہ سے پریشان نہ ہوں, اس لیے کہ آپ کا کام صرف پیغام کا پہنچا دینا ہے اور حساب لینا وہ ہماری ذمہ داری ہے. تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں, رسالت اور چیز ہے, الوہیت اور چیز ہے. نبی کا کام
سزا دینا نہیں، عذاب نازل کرنا نہیں، ہدایت دینا نہیں، نبی کا کام اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچا دینا ہے، اور پھر کسی کو ہدایت دینا یا نہ دینا اور کسی کو سزا دینا یا نہ دینا یہ اللہ پاک کا کام ہے۔ اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کو ہر چار طرف سے ان پر تنگ کر رہے ہیں؟ کیا یہ دیکھتے نہیں کہ چاروں طرف سے ہم ان پر زمین کو تنگ کر رہے ہیں؟ کیسے زمین تنگ ہو رہی تھی؟ اس لیے کہ اسلام کا دائرہ دن بدن وسیع ہوتا جا رہا تھا، اور کافروں اور مشرکوں کے لیے زمین تنگ ہوتی جا رہی تھی۔ آپ اندازہ کیجئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ فرمایا تو آپ اکیلے تھے، اور آپ کے پاس مادی اسباب نہیں تھے، قوم بھی خلاف، قبیلہ بھی خلاف، روپیہ پیسہ کچھ نہیں، لیکن پھر ایسا ہوا کہ دن بدن دین کا دائرہ، اسلام کا دائرہ وسیع ہونے لگا، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 10 لاکھ مربع میل کا علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ اتنی وسعت کے ساتھ دین پھیلنے لگا، اور روز بروز لوگ اسلام قبول کرنے لگے۔ تو فرمایا کہ یہ دیکھتے نہیں کہ ہم چاروں طرف سے ان پر زمین تنگ کر رہے ہیں؟ واللہ یحکم لا معقب لحکمی، اور اللہ فیصلہ کرتا ہے اور اس کے فیصلے پر نظر ثانی کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں جو اللہ کے فیصلے کو تبدیل کر سکے۔ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور وہ جلدی حساب لینے والا ہے۔ اللہ اپنے نبی کو تسلی دیتے ہیں، وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور ان لوگوں نے بھی تدبیریں کی جو ان سے پہلے گزرے۔ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، مگر فیصلہ کن تدبیر وہ اللہ کی ہے۔ اے میرے حبیب، یہ مکر کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، تدبیریں کرتے ہیں، تو آپ ان کی سازشوں سے، ان کی تدبیروں سے پریشان نہ ہوں، اس لیے کہ فیصلہ کن تدبیر کرنے والا وہ اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ کئی مواقع ایسے آئے کہ کافروں نے ایسی مضبوط تدبیر کی کہ لگتا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ ہو جائے گا اور اسلام کا چراغ بجھ جائے گا، لیکن اللہ کی تدبیر غالب ہو کر رہی۔ آپ دیکھیں جس رات آپ نے ہجرت کی ہے مکہ سے مدینہ کی طرف، سارے قبیلوں کے نوجوانوں نے تلواریں ہاتھ میں لے کر آپ کے مکان کا محاصرہ کیا ہوا تھا کہ آج تو آپ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ آپ سوچئے اگر اس رات کافروں کا داؤ چل جاتا، ان کی تدبیر کامیاب ہو جاتی، تو معاذ اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تو خاتمہ ہو چکا ہوتا، آپ دنیا سے جا چکے ہوتے، تو گویا کہ اسلام کا سلسلہ بھی ختم ہو جاتا۔ لیکن اللہ کے نبی اس رات نکلے اور آپ نے سارے ان دشمنوں کے سر پر تھوڑی مٹی رکھی اور یہ آیت کریمہ پڑھتے ہوئے آپ مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے، فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ پھر دوسرا مقام، جب آپ غار ثور کے اندر تھے، یہاں سے تشریف لے گئے، غار ثور میں 3 دن تک رہے، حضرت ابوبکر صدیق ساتھ تھے، اب غار میں بیٹھے اور سامنے کافر چلتے ہوئے نظر آ رہے، حضرت ابوبکر صدیق بڑے پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ یہ تو سامنے چل پھر رہے، کیا بنے گا؟ تو آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ سوچئے اگر کافروں کی تدبیر کامیاب ہو جاتی تو معاذ اللہ
اسلام کا چراغ گل ہو جاتا، مگر اللہ نے بچا لیا، اللہ کی تدبیر غالب آ کر رہی۔ پھر غزوہ احد کو دیکھیں، غزوہ احد کے موقع پر کفار اس پوزیشن میں تھے کہ معاذ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیتے، بلکہ اس پوزیشن میں تھے کہ مسلمانوں کے سارے لشکر کو ہلاک کر دیتے، اس لیے کہ مسلمان جیتی ہوئی جنگ ہار گئے تھے اور دو لشکروں کے درمیان پھنس گئے تھے۔ خالد بن ولید پیچھے سے آ گئے اور جو لشکر جا رہا تھا وہ واپس پلٹ آیا، تو کفار اس پوزیشن میں تھے کہ آج اس جنگ کو فیصلہ کن بنا دیتے اور مسلمانوں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیتے، لیکن اللہ کی تدبیر غالب رہی۔ یہ عجیب بات ہے کہ جنگ جیتنے کے باوجود وہ جنگ کو ادھورا چھوڑ کر چلے گئے، اور آگے چل کر ان کو افسوس بھی ہوا، یہ کیا کیا ہم نے، جنگ کو ادھورا چھوڑ کر چلے آئے، ہم تو اس پوزیشن میں تھے کہ آج معاذ اللہ مسلمانوں کا خاتمہ کر دیتے۔ اسی طریقے سے ایک چوتھا موقع وہ آیا جب منافقین نے، یہودیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی جھگڑے میں فیصلے کے لیے بلایا، آپ کو نیچے بٹھایا ایک دیوار کے سائے میں، اور خود چھت پر چڑھ گئے اور ایک بھاری چٹان لے آئے تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گرا دیں اور معاذ اللہ آپ کو کچل کر شہید کر دیں، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو اطلاع کر دی اور حضور اس چٹان کے گرائے جانے سے پہلے وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ تو اللہ فرمانے میرے حبیب وقد مکر الذین من قبلہم، ان سے پہلے جو لوگ گزرے انہوں نے بھی تدبیریں کی، فللہ المکر جمیعا، لیکن فیصلہ کن تدبیر وہ صرف اللہ کی ہے، اللہ جو تدبیر کرے گا وہی کامیاب ہوگی۔ یعلم ما تکسب کل نفس، اللہ جانتا ہے جو کچھ ہر نفس کرتا ہے، وسیعلم الکفار لمن عقبی الدار، اور کافر ان قریب جان لیں گے کہ اچھا انجام کس کا ہے، اچھا انجام مسلمانوں کا ہے یا کافروں کا، یہ ان قریب جان لیں گے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور کافر کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم رسول نہیں ہو، تم رسول نہیں ہو، رسالت کی نفی کرتے ہیں۔ قل، میرے نبی آپ فرما دیجئے، کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، اللہ کافی ہے میرے درمیان اور تمہارے درمیان گواہی دینے کے لیے، میرے لیے اللہ کی گواہی کافی ہے، اللہ گواہی دیتا ہے میری نبوت کی، تو مجھے کسی دوسری گواہی کی کوئی ضرورت نہیں۔ ومن عندہ علم الکتاب، اور جس کے پاس کتاب کا علم ہے ان کی گواہی میرے لیے کافی ہے۔ یہاں اشکال ہوتا ہے ایک کہ یہ جن لوگوں نے کہا کہ اے محمد تم اللہ کے رسول نہیں ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس سے مراد اہل کتاب ہے یعنی یہود و نصارہ، تو پھر تو کتاب کا حوالہ دینا صحیح ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جن کے پاس کتاب ہے وہ جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن اگر اس سے مراد مشرکین ہے تو مشرکین تو تورات اور انجیل کو مانتے ہی نہیں تھے، تو ان کا حوالہ دینا کیسے صحیح ہو گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مراد تو اس سے مراد مشرک ہیں، یعنی یہ جو نبوت کا انکار کرنے والے لوگ تھے یہ مشرک تھے، لیکن مشرکین اپنے معاملات میں یہودیوں کی طرف، اہل کتاب کی طرف رجوع کرتے تھے، اور ان میں جو غیر متعصب تھے وہ اقرار کرتے تھے کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ لہذا کتاب کا حوالہ اس موقع پر دیا جا سکتا ہے۔ یہ سورہ رات کا آخری درس تھا، اگلے درس میں انشاءاللہ العزیز ہم سورہ ابراہیم کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے
کہ جیسے اس مالک نے محض اپنے فضل و کرم سے کم و بیش 17 پاروں کا درس دینے کی توفیق دی، اللہ پاک بقیہ پاروں اور بقیہ صورتوں کا درس دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا غفور، یا غفار، یا تواب، اے اسماء حسنہ والے اللہ، محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے حال پر رحم فرما دے۔ اے اللہ، ایمان کا نور عطا فرما دے، ایمان کی حقیقت عطا فرما دے، ایمان کی حلاوت عطا فرما دے، ایمان والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ہمارا اور ہماری نسلوں کا ایمان پر خاتمہ فرما دینا۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، قرآن کریم کے سارے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ، ہر وہ خیر عطا فرما جو تیرے حبیب نے تجھ سے مانگی، اور ہر اس شر سے ہماری حفاظت فرما جس شر سے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری پناہ مانگی۔ یا اللہ، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، نیکیوں کو قبول فرما۔ یا رب العالمین، ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما، جسمانی اور روحانی ساری بیماریوں سے شفا نصیب فرما۔ یا اللہ، جو مہنگائی کے ہاتھوں پریشان ہیں ان کے رزق میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ، جن گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں وہاں محبت اور پیار کی فضا پیدا فرما۔ یا اللہ، جو والدین اپنی نوجوان اولاد کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ، ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتیں اور تیرے سارے حکموں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ www.darsequran.com